نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من سره أن ينسأ له في أسره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب التعظیم واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اولیاء صلاحہ کی نسبتوں سے مزین فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے حدیث مبارکہ جو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے اور بھی دیگر کتب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينسأ له فی اسرہ ویبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا، ہر انسان کی دو خواہشات ہم وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں، بلکہ میں تو یہاں کہوں گا کہ انسان ہی نہیں، غیر ذوی العقول جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کی خواہشات بھی یہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر بڑھ جائے۔ ایک خواہش تو یہ ہے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دونوں خواہشات ہر دل میں، ہر دماغ میں، ہر سینے میں موجود رہتی ہیں، اور اگر کسی کی عمر زیادہ ہونے میں کسی ڈاکٹر کا ظاہراً، ویسے تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، عمر کم کرنا زیادہ کرنا تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، بلکہ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پھر بھی جو ماتحت الاسباب چیزیں ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، ہم کہتے ہیں فلاں حکیم سے میڈیسن لی، علاج کروایا، مجھے آرام آ گیا، جبکہ آرام دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، صحت تندرستی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، عمر میں اضافہ کر دے کمی کر دے وہ بھی ذات اللہ کی ہے۔ پھر بھی ما فوق الاسباب اس کو چھوڑ کر ہم ما تحت الاسباب میں اگر چلے جائیں تو ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معالج یہ سبب بنتے ہیں کسی کی بیماری کو رفع کرنے۔ اگر کسی حکیم سے، طبیب سے ہم میڈیسن لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، وہ لازمی طور پر جب ہمیں آرام آ جاتا ہے تو ہم اس کو اپنا محسن گردانتے ہیں، وہ میرا محسن ہے، وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ پھر اس کی تعریف اور توصیف میں ہم کمی نہیں کرتے، حکیم کا نام لیتے ہیں، باقاعدہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں حکیم ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس نے جو ڈائگنوز کیا ہے وہ بڑے اچھے انداز سے کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دولت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، کسی نے آپ کو کوئی کاروبار اس میں سیٹنگ کروا دی آپ کی، یا کسی کاروبار کی بہتری میں آپ کا ساتھ دیا ہے، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کا محسن بنے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں
کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ دونوں خواہشات ڈیفینیٹلی میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی۔ تو اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک میں نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو وہ اس بات پر خوش ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس بات پر خوش ہے، تو ایک نبوی نسخہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن جو نسخہ جات حکیم، طبیب، ڈاکٹر، معالج کوئی بھی دیتا ہے، ممکن ہے وہ غلط بھی ہو، لیکن جو نسخہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اس میں تو کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ نکل گیا وہ امر ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے میری عمر بھی بڑھ جائے، جو یہ چاہے کہ میری دولت بھی بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، وہ ایک کام کیا کرے، کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرے۔ اب ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے اگر بہت زیادہ مضبوط ہے تو بیماری آپ کے پاس پھٹکے بھی نہیں، بیماری نے آپ کے پاس آ کر کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہلے یا بیماری پہلے ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، جتنا تمہارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں انسان سوچتا ہے کہ عمر تو جو وہ لکھی جا چکی تو اضافہ کیسے ہوگا، دولت تو وہ جو مقدر میں آ چکی تو اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بڑا جینوئن کوسچن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء والصدقہ، تقدیر نہیں بدلتی لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صدقہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کا خالق و مالک مولا ایک ہی ہے، واحد ذات، وہ تقدیر ادھر کر دے ادھر کر دے، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے سارا کچھ۔ وہ کسی کی عمر کو بڑھا دے، کسی کی عمر کو گھٹا دے، اس کو کوئی روک سکتا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دعا تقدیر بدل سکتی ہے، صدقہ تقدیر بدل سکتا ہے، تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہی ہے، صلہ رحمی بھی تو ایک صدقہ ہی ہے۔ مولا کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ حیثیت مجموعی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری سوسائٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک بندے کا ایک کے ساتھ ہے، جبکہ رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑی عطا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اس کا کرم ہے، حج کرتے ہیں، اس کی عنایات ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ لیکن دوستوں پر خرچ کرتے ہوئے ہم اپنا ہاتھ کشادہ کر لیتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اپنے ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں۔ حضور کا فرمان اگر سامنے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رشتہ دار گھر میں آ جائے یا تم رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ، تو جتنا تعلق مضبوط کرتے چلے جاؤ گے، جتنی محبت تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، جتنا اخلاق تمہارا اچھا ہوتا چلا جائے گا رشتہ داروں کے ساتھ، حضور فرما رہے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہاری دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری دولت میں اضافہ ہو تو خود رشتہ داروں کو اپنے گھر بلاؤ، ان کی خدمت کرو، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرو، محبت کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ کسی نے تمہیں چائے پلائی تو آپ بھی چائے پلا دیں، کسی نے کھانا کھلایا تو آپ بھی کھانا کھلا دیں. یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کو اپنے گھر نہ آنے دے، آپ اس کو اپنے گھر بلائیں. وہ آپ کو دھکے دے، آپ اس کو قریب کریں. وہ آپ کو گالیاں دے، آپ اس کو دعا دیں. یہ صلہ رحمی ہے. ہمارے حال یہ ہے، دیکھیں جی ہم نے کتنا اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم کتنی فیور دیتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہے. تو اس لیے ہم اپنی جو ہیلپ کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، بند کر دی جائے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. امداد بڑھا دیں، یہ صلہ رحمی ہے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. رشتہ داروں کو خود اپنے گھر بلائیں، رشتہ داروں کی طرف خود چلے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بیماریاں بھی ختم ہوگی، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، خوشحالی آئے گی، دولت آئے گی، صحت آئے گی، رحمت آئے گی. اور جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے بند کر لیے. اس لیے جب ہم سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں، اولیاء صلاح کی بات کرتے ہیں، حضور سینا غوث العظم شہنشاہ بغداد کی بات کرتے ہیں، تو ان کا سارا جو تعلیمات کا سلسلہ یہی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. حضور سینا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عالم کشف میں مولا سے پوچھا، باری تعالیٰ اگر تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے شکستہ دلوں میں تلاش کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. ایسے لوگوں کے اندر بیٹھا کرو جو مسکین ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، یتیم ہوں، ان کے پاس بیٹھا کرو، میں تمہیں ان کے اندر ملوں گا. ہمارا سٹیٹس اپ ہو چکا، ہم اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. غریبوں میں بیٹھیں. دل کی سختی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو، اور غریبوں کے اندر بیٹھ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرو. دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دقت پیدا ہوگی، اور عمر میں اضافہ ہوگا. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے حقوق العباد کو ہم بڑے اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا پیار نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ پیار نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو پھر ہم پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے. حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہ ہم یہاں محترم ہمارے انتہائی محترم بھائی جو جن کا قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، محترم حافظ فیض رسول صاحب، ہم ان کے یہاں تشریف لائے. اتنا خوبصورت یہاں کا دیکھا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے. انہوں نے ابھی بڑے اچھے انداز سے ہمیں ویلکم کیا، اور ابھی مزید ہماری خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو خیر و برکت سے نوازے، اپنی رحمتوں سے نوازے. جس کالونی میں یہ رہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کالونی پر اور اس کے باسی باشندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اور جہاں جہاں لوگ ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں دوسرے ممالک میں یہ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، خیر و برکت سے نوازے. جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ رب العزت ان کو ہرا بھرا کرے. تنگ دستی ہے اللہ رب العزت اس کو رفع فرمائے. خوشحالی، امن اور سکون نصیب فرمائے. اولاد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے سب کو اللہ رب العزت ٹھنڈی ہوا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.